सर साहिल, मेरा बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि काइंडली आप मुझे बता दें गीबत क्या है, और ये एग्जांपल्स के साथ काइंडली समझाइएगा, क्योंकि मेरे जहन में क्लैरिटी इसको लेके बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर सुनने में आता है कि जो फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं वो गीबत नहीं होती, लेकिन वो फैक्ट्स सुन के एंड बता के भी आप इजी नहीं होते एंड आपके ज़मीर को सुकून नहीं होता। और मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी के बहुत से ऐसी जर्नीज़ हैं, लाइक इमोशनल बैलेंस या पॉजिटिव थिंकिंग, कि जिनका आगाज़ ही नहीं हो सकता इस बैड हैबिट को छोड़े बगैर। तो काइंडली ये मुझे समझा दें। थैंक यू सो मच। तो फैक्ट्स को ही गीबत कहते हैं। जो फैक्ट्स नहीं होगी तो वो तोहमत होगी। ठीक है? दोनों को अलग अलग तरीके से इस्लाम में बड़ी वैल्यू है, बहुत बहुत अहमियत है कि इससे गंदे काम नहीं हो सकते इंसानी सतह। तो किसी की ऐसी, हर बंदे में कोताही होती है, कमी होती है, थोड़ा सा बुरा हर इंसान होता है। कई लोग तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, मुझ जैसे। तो अगर मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बुराई कर दी जाएगी ना किसी, तो अगर और वो फैक्चुअल होगी, वो मेरी अंदर बुराई एग्जिस्ट भी करती होगी, तो उससे होगा क्या? उससे दिमाग का जो हिस्सा, हम ना बेसिकली खतरे के लिए तैयार किए गए हैं। अल्लाह ताला ने ना सबसे पहले इंतजाम किया था खतरे से बचने का इंसान को। तो हमारा जो प्राइमल ब्रेन है ना, प्रिमिटिव ब्रेन जिसे कहते हैं ना, द रेप्टिलियन ब्रेन, वो बेसिकली डायरेक्ट लिम्बिक सिस्टम के अंदर, हम दो ऐसे उज़्व हैं हमारे दिमाग के अंदर लगे हुए कि जो सिर्फ और सिर्फ खतरे की घंटी बजाते रहते हैं रोज। कुछ भी कर लें आप, सबसे पहले जैसे ही वो वाले दो उज़्व, अमिगडालास बोलते हैं, वो अगर ट्रिगर हो गए ना, तो बाकी का सारा दिमाग मऊफ हो गया, खत्म। उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर कर देते हैं वो। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है, तो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि मेरा इस वक्त आपका भी है, नॉर्मल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम सोचते हैं, लॉजिक, मंतक की बात करते हैं, रैशनलिज्म करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, लोगों की भलाई की बात करते हैं, लोगों के साथ किसी किस्म का कोई भी मामला रखना है, उसके पीछे उसूल क्यों फॉलो किए जाए, ये सब पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। मतलब है कि जो नजर आता है, जो ज़हूर होती है, इसका इजहार होता है कि हाँ, लोगों का निज़ाम चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, वो कैसे सोच समझ के चल रहा है। जब ये दिमाग ही बंद हो जाएगा सोच समझने वाला, तो फिर कौन सा निज़ाम चलेगा? लिटरली रेप्टिलियन, नाम बड़ा अच्छा रखा है इन्होंने, रेप्टिलियन ब्रेन ऑन हो जाएगा। वो ट्रिगर करेगा अमिगडालास के थ्रू, फियर। फियर जब आएगा तो फिर ऑल ऑफ अ सडन आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म, और आप एक दूसरे से घबराए हुए रहेंगे। तो किसी से किसी को डराना हो तो क्या करना चाहिए? उसे उसके खतरे की आगाही देनी चाहिए। समझ रहे? तो जी जी। अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई बंदा मौजूद ना हो तो मुफ्त में उसके खतरे की आगाहियां ना देना शुरू करो, जब तक कि कोई ऐसा मामला ना हो कि जिसमें कोई फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट नुकसान होना हो आपको। डायरेक्ट नुकसान से बचाने लगे आप, कि आपने शादी करनी है उस लड़के से, उसकी गिबत करना जरूरी है। ठीक है? बिजनेस करने लगे हैं तो मैं उसको फैक्ट्स बताऊंगा, गिबत करना जरूरी है। कोई पॉलिटिकल जिम्मेदारी आने लगी है, उसकी उसकी गिबत करना जरूरी है। लोगों का जिम्मेदार लगा, लीडरशिप में डाल लगे हैं, गिबत करना जरूरी है उसको। मगर ये दो तीन काम ऐसे नहीं है, और आपने लोगों की गिबतें शुरू कर दी, तो क्या करेंगे आप? पूरे के पूरे इंसानों को जो झुंड के झुंड को जानवर बना दिया आपने। किसके खिलाफ? उस एक बंदे के खिलाफ। जानवर क्यों? अब वो रेप्टिलियन ब्रेन, फियर रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे लोग खाली उससे। और फियर फियर का रिस्पॉन्स ट्रम्प कर देता है बाकी के तमाम तरह रिस्पॉन्सेस को। मेरे अंदर हजार बुराइयां होंगी तो कोई अच्छाई भी तो होगी एक। मेरे अंदर, मतलब मुहावरे के तौर पे कह रहा हूँ, मेरे अंदर है कोई नहीं, लगता तो नहीं, नजर नहीं आ रही आजकल बिल्कुल भी। अल्लाह ही बचाए। तो अगर कोई एक अच्छाई हुई भी तो वो कोई देखेगा ही नहीं, वो कोई देखेगा नहीं, भलाई का अंतर खत्म हो जाएगा। मेरे मेरे बारे में भलाई का अंतर खत्म। मैं जितने खतरे में हूँ ना, और आप खुद सोचें, अल्लाह ताला एक इंसान की सिक्योरिटी के लिए पूरा कुरान पाक नाज़िल कर देते कि एक इंसान सिक्योर हो जाए। जिसने एक इंसान को बचाया, उसने सारी इंसानियत को बचाया। इस आयत के खिलाफ जाती है वो वाली हरकतें कि जो गीबत और तोहमत करवाती, वो उस इंसान को इतना इनसिक्योर कर देती है, उसको पता ही नहीं होता
کہ اس کمرے میں داخل ہو، اس کمرے میں سارے کے سارے لوگ اس سے ڈرے ہوئے، اور ڈر کے کیا کرتے ہیں لوگ، حملہ کرتا ہے نا جانور، تو اس سارے کے سارے اس کے دشمن اس کو مارنے کے لیے بیٹھے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کا بچاؤ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر میری برائی فیکچوئل میرے سامنے کی جائے، یہ تہمت لگائی جائے جو کبھی کو، تو میں کلیئر کروں، اور اگر فیکچوئل ہے تو بتاؤں کہ اوکے لیٹ می ٹیک، گیو می دا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، آئی فکس اٹ، یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میں ایسے حرکت نہیں کرتا ہوں، میری سائڈ کی اسٹوری بھی سن لو۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں تجربے سے، جتنے بھی یہ گروہ اکٹھے ہوتے ہیں نا پیسوں کے نام پہ، جسے ہم کہتے ہیں کمپنی میں جاب کرتا ہے، پیسوں کے نام پہ گروہ اکٹھے ہوئے ہیں نا، اور پیسے کے سے کیا کام آتا ہے، بچوں کا دودھ چینی چاول آتا ہے، ہر کوئی نوکری کا اپنے بچوں کے لیے، اس بندے کے بچوں کے بیسک نان نفقے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کیفیٹیریا میں بیٹھے اس کی قیمت کر کے، پتہ ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ جا کے قیمت کر رہے ہیں، کس جگہ مطلب ہے دفتر میں جا کے، جہاں پہ اس کے بچوں کا، اس کے گھر کے بجلی کے بل کا انتظام کے لیے وہ آیا ہوا تھا، ادھر اس کی قیمت کر دی، اب اس کی کیا، اس کے پورے کے پورے گھرانے کی بیسک انتظامی امور خطرے میں ڈال دیے ہم نے۔ کھلے عام غیبت، مطلب کھلے عام کا مطلب ہے سب کے سامنے غیبت، سب کے سامنے فحش قسم کی حرکتیں تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اصول پتہ ہیں، نقصانات پتہ ہیں، اس کے نقصانات کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہمیں اس کی سائنس نہیں سمجھ آتی۔ سو غیبت از غیبت از کسی کی چلتے چلتے ٹانگیں کاٹ دی جائیں نا، چلتے چلتے جس طریقے سے وہ لاچار ہو جاتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے غیبت اس بندے کو لاچار کر دیتی ہے، اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پورے اس کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن کرنے کی اس سے خوبصورت سازش کوئی نہیں کر سکتا۔ سو اٹس اے بگر پارٹ آف عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، کھڑے میں ایک بندہ آیا، اور عمر بن خطاب امیر المومنین اس پیروں سے لپٹ گیا، چیخیں ماری جائے گی، مجھے کفارہ کروا دیں، مجھے کفارہ بتا دیں، مجھے میرے گناہ کی معافی چاہیے، مجھے کفارہ بتائیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس طرح چیخیں مار کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے اس کے کندھوں کو پکڑا، اٹھایا، کہتے کیا کر رہا ہے، کہتے اس بندے نے کہا کہ یا امیر المومنین زنا ہو گیا میرے سے۔ عمر بن خطاب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بدبخت، رات تو نے ایسے دیا تھا، رو تو ایسے رہا تھا جیسے کہ تو غیبت کر کے آ گیا۔ آپ کو پتا کیا ہے کہ غیبت کا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کس طریقے سے نبی اسلام نے ٹرین کیا تھا، کہ غیبت کو دیکھنا کیسے، غیبت کو، اور ہماری امی ابو نے کیا ٹریننگ دی، ہم سب کو پتا ہے کہ غیبت کو کیسے دیکھنا ہے۔ امی نے ابو کی غیبت کر کے پالا، ابو نے امی کی غیبت کر کے پالا، ہم نے کہ خاک غیبت کی باتیں کرنی، اور کیا غیبت کر کے پالا، نعوذ باللہ، نہیں میں نے بات غلط کی ہے، اتنا اعلیٰ مقام نہیں دینا چاہیے پاکستانی مسلمانوں کو، تہمتیں لگا لگا کے امی ابو کی اور ابو امی کے اوپر تہمتیں لگا لگا کے پالتے ہیں۔ غیبت تو پھر اعلیٰ لیول، اعلیٰ درجے کے پاکستانی مسلمان کریں گے۔ اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے پاکستانی بولتا ہوں، دنیا کا کوئی مسلمان بچا نہیں ہوا اس میں۔ سو سوچیں ایک صحابی کے اوپر کیا گزرے گی اگر صحابی ہمارے علاقے سے گزر بیٹھے، ایک کپ چائے پی لے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، صحابی کسی ایک ڈھابے پہ، کھوکے میں، ریسٹورینٹ میں، کسی ایک بیٹھک میں آ کے بیٹھ جائے، 5-7 سیکنڈ کے اندر ہی اس کی آنکھیں، اس صحابی کی آنکھیں پتھر ہو جائیں، کھیرا ہو جائیں کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ، مطلب پہلے نوالے سے لے کے آخری نوالے تک جدھر بھی مجھے کھانے بلائے ہو، اپنے اپنے بھائی ذبح کر کے کھلاتے رہو، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہو، ایک ہی مینیو ہے تمہاری، بس ایک ہی مینیو، ہر گھر میں وہی مینیو ہے کہ بس کیا کھاؤ گے آج، بھائی کا گوشت کھائیں گے۔ تو ایسے حرام کے اوپر پڑنے، حرام خوری کا مطلب بھائی کا گوشت کھانا حرام نہ، تو پھر باقی کے کام تو خراب ہونے ہی ہیں ہمارے، تو وہی ہو رہے ہیں ہمارے اوپر۔ یہ دیکھیں 70 سال سے کس قسم کے لوگ نافذ ہو کے بیٹھتے ہیں،
So we are in a jungle. When we are غیبت کرتے ہیں ہم تو ہم جنگل میں رہتے ہیں، جنگل کے جانور ہیں ہم. کیوں؟ فیئر میں ہم پلتے ہیں. صرف فیئر میں پالنے والے لوگ جانور بھی پال رہے ہیں، وہ بھی جنگلی جانور پال رہے ہیں. جنگلی جانور پالنے والے لوگ تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ تو لڑکی ہیں، آپ کو خود پتا ہے. آپ کس شہر میں ہیں، جس بھی شہر میں چلے، کیا نام لینا، کیونکہ ہر شہر میں ایسے آپ گلگت سے لے کے کراچی تک کسی ایک گلی میں 10 منٹ گزر کے دکھائیں، دیکھیں کس طریقے سے جانور. آپ لڑکی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا جانور ہے آج کل کا. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا پاکستانی مرد، کوئی بھی جانور پن نہیں ہے. غیبت اس سے کئی گنا بڑا زیادہ جانور پن ہے. وہ انٹرنلائز کرتا ہے ایک بندے کے خلاف، انسیکیور کرتا ہے اس بندے کو باقی لوگوں کے اندر. تو لڑکیوں کو میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں یہ بات. لڑکیوں کی جو کہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتی ہیں نا مردوں کے دوران، واک گزر رہی ہیں، دفتر جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، آپ کو پتا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کس طریقے سے جانوروں کو دیکھنا ہے یا جانور کس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ کچھ بھی انسیکیورٹی نہیں ہے. ایک بندے کی غیبت کی گئی ہے اور اس کو اس کمرے میں داخل کر دیا جائے گا جہاں پہ اس کی غیبت کی گئی تھی. وہ جتنا انسیکیور ہے نا، کوئی پاکستانی عورت انسیکیور نہیں ہے پاکستانی مردوں کے بیچ میں. انٹرنلائز کی گئی، اس کو اسٹیبلش کر دی گئی ہے، اس کے خلاف تمام تر جو مہم چلا دی گئی ہے، سازش کامیاب ہو چکی ہے اس کے خلاف. وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے. نبی السلام نے شاہ فرمایا کیونکہ وہ بندہ اپنا ڈیفینس ہی نہیں کر سکتا تھا. ڈیفینس گدھا مرا ہوا پڑا تھا. نبی اسلام نے صحابہ کو روکا کہ دیکھو یہ کیا ہے. صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ اس طریقے سے کیا نبی اسلام نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ابھی روکا ہے؟ کیا ٹریننگ ملنے والی؟ اتنا بڑا واقعہ ہونے لگا، غیبت کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ کیا کرے گا، کیا کرے گا یہ مرا ہوا گدھا، کیا کرے گا. So it's a science that you need to understand of how deep rooted this problem is. میرے پاس اردو انگریزی نہیں ہے کہ میں غیبت کیسے لفظ کو ڈیٹیل میں اس نس پہ جا کے، دماغ کی اس نس پہ جا کے وار کروں کہ سمجھ آ جائے کہ کتنی ڈیپتھ میں جا کے غیبت جو ہے نا وہ کتنا ہی گندا کام ہے، کتنا ہی گندا کام ہے. بہرحال آپ نے کہا نا فیکٹس کی بتانا جی، فیکٹس کی بات بتا رہا ہوں. کسی کی صحیح برائی کر دینا، صحیح برائی کر دینا کتنا ہی گندا کام ہے اس کی عدم موجودگی میں.